حماس اور اسرائیل کی لڑائی میں 260 بچوں کی موت واقع ہو چکی ہے غازہ کے اندر. 950 سے زیادہ غازہ کے اندر عام شہریوں کی موتیں ہوئی ہیں. اور حالانکہ جس میں یہ اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ 22,600 جو ریزیڈینشل یونٹس ہیں انہیں اڑا دیا گیا ہے. 10 ہیلتھ فیسلٹیز جو یونٹس ہیں انہیں ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. 48 اسکولوں کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے اور 260 بچوں کی بھی موت ہو گیا ہے. اسرائیلی اٹیک نے جو ایک بہت بڑا رخ اپنایا ہے غازہ کے اندر، اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ فلسطینیوں کی موت واقع ہو رہی ہے. حالانکہ 2,60,000 جو لوگ ہیں وہ غازہ سے اس وقت بھاگ چکے ہیں اور جو وہاں سے نکل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بجلی ہو، پانی ہو، روڈ ہو یا پھر باقی کنیکٹیویٹی ہو، اس تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے. اتنا ہی نہیں، اسرائیلی ایئر سٹرائکس نے جو ہے وہ یونیورسٹیز کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور جس میں کہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے غازہ کے اندر وہ پوری تباہ کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ احمد عربیہ یہ یونیورسٹی ہے، اسے پراپر طریقے سے ڈیمیج کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو فلسطینی کنفلکٹ ہے اس کے اندر تھاؤزنڈس آف پیپلز جو ہیں وہ دونوں جگہ سے فرار ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے یا فلسطین ہے. لیکن غازہ کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ظلم و جبر دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10 ایسے ملک ہیں جو اس وقت اپنے عام شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، ناروے، سوئٹزرلینڈ، اسپین اور ساؤتھ کوریا ہے. حالانکہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ جو قطر بیسڈ EEA ہے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ اس اٹیک کے اندر کئی سارے اسٹوڈنٹس اور کئی ساری فیملیز کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بندی بنا لیا گیا ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس میں انوالو ہو چکی ہیں. اسرائیلی ایئر سٹرائکس نے ڈسٹروائے کیا ہے الفقورہ ہاؤس آف ایجوکیشن جو غازہ کے اندر ہے، جس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ غازہ کے اندر ہے، اسے بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، نست نابود کر دیا گیا ہے. غازہ کا جو سولر پاور پلانٹ ہے اسے 12 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور 12 گھنٹے سے وہاں پہ کوئی بھی الیکٹرسٹی، کوئی بھی جو انرجی ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، جس کے عوض میں فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا سامنا اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پہ پراپر طریقے سے الیکٹرسٹی فیول سپلائی جو ہے وہ بند کر دی ہے. حالانکہ اسرائیلی فورس جو ہے وہ ان دونوں مقامات کے اوپر اپنا قبضہ کر چکی ہے. محمد دیف جو اسرائیلی اٹیمپٹ کے اندر ان کی موت واقع ہو چکی ہے، اور وہ کمانڈر تھے حماس ملٹری کے الاقصی بریگیڈز کے، جن کا نام محمد دیف ہے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ فتح اور ان کے کچھ ریلیٹیوز کی بھی موت ہو چکی ہے، اور یہ موت جو ہے یہ ہوئی ہے خان یونس ساؤتھ آف غازہ سٹرپ کے اندر اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس. جو برادر ہیں سینئر حماس کمانڈر محمد دیف کے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے اسرائیلی ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاع اس وقت کی نکل کر آ رہی ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے جو ہیلتھ میڈیکل فیسلٹی کو رن کر رہے تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور پورے علاقے میں جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاک تھا، فیول تھا، الیکٹرسٹی تھی، پانی تھا، فوڈ تھا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسرائیلی فورس نے بند کر دی ہیں. جو سولجرز ہیں انہیں بھی جو ہے وہ پورے علاقے کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے، اور آنے جانے والے انسان کے اوپر پوری نظر رکھی جا رہی ہے. جو ملٹری فیسلٹی تھی اسے بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے گراؤنڈ پہ، اور غازہ کا پورا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ کئی سارے لوگوں کو ٹریپ کیا گیا ہے، کئی سارے لوگوں کو جو ہے وہ بندی بنایا گیا ہے، اور اس وقت میں حالات جو ہیں وہ غازہ کے اندر کافی زیادہ کشیدگی میں ہیں. پاور پلانٹس جو ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے، کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے. گورنمنٹ میڈیا اور آفیسز کو کلوز کر دیا گیا ہے غازہ سٹرپ کے اندر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یونیورسٹیز کو نظر آتش کر دیا ہے، آگ سے انہیں جلا دیا گیا ہے، اور جو بینکس ہیں ان کے اندر جو پیسہ تھا انہیں بھی جلا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل فیسلٹی ایمبولینس ہیں انہیں بھی جلا دیا گیا ہے. اور ایئر سٹرائکس کی وجہ سے کئی سارے سکولز ڈیمیج ہو چکے ہیں، کئی سارے ہاسپٹلز ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور غازہ کا پورا جو سٹرپ ہے وہ پراپر طریقے سے بند ہو چکا ہے. اور پچھلے ماضی میں کئی سالوں سے جو غازہ کے اوپر ظلم چل رہا تھا، اس باری اسرائیل نے اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ اور اضافہ کیا ہے. حالانکہ فلسطین نے اب انٹرنیشنل لیول پہ مسلمان عربی کنٹری سے مدد مانگی ہے کہ انہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیلی فورس کی طرف سے، اور اسرائیلی فورس جو ہے وہ لگاتار فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں. حالانکہ 30 سے زیادہ جو ہے وہ اسرائیلی
ओवर नाइट जो अटैक हुआ है उसमें एयर फाइटर्स के जो कैप्टन्स हैं, जो पायलट्स हैं, उन्हें भी मार दिया गया है। हमास गवर्नमेंट का वहाँ पे ये कहना है कि उनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालात हैं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों या फैक्ट्रीज़ हों या मस्जिदें हों या शॉप्स हों, उन्हें हिट किया जा रहा है। इवन कि गवर्नमेंट मीडिया ऑफिसेस तक को भी जो है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नजर आतिश कर दिया है, जला दिया गया है। और इस वायलेशन के अंदर जो है वो इसराइल ने हमास की इस जंग में गाज़ा को बुरे तरीके से जो है वो लहू लुहान कर दिया गया है। और इसी बीच में ये भी हमारे पास इत्तला निकल कर आ रही है कि अब जो है वो इस्राएली मिनिस्ट्री ने ग्राउंड के ऊपर जो है वो अपने फौजियों को तैनात कर दिया है, अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया है, जिसके एवज में अब हमास जो है वो मुंह तोड़ जवाब तो दे पा रहा है, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं रही है कि वो लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर पाएं, क्योंकि गाज़ा के अंदर बिजली पानी बंद कर दिया है, खाने पीने का ज़रूरी अशिया का सामान बंद कर दिया गया है, जिसके एवज में गाज़ा से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और बाकी मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त गाज़ा के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, कशीदगी है। और ऐसे हालात के बीच में गाज़ा के जो काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं और वो इस वक्त बाकी मुल्क से मदद मांग रहे हैं, जो बाकी मुस्लिम देश हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और इस मैटर को अक़वामी मुत्तहिदा या इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाया जाए ताकि वो इंटरवीन करें और गाज़ा के मुसलमानों को जो है वो वक्ती तौर एक रिलीफ मिले।